شیعہ مذہب کی لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب، میں نے بس 2 نتیجوں تک آپ کو لے کے جانا ہے اور اپنی گفتگو تمام کرنی ہے۔ پہلی لکھی جانے والی کتاب جو شیعہ مذہب میں لکھی گئی وہ لکھی ہے حضرت سلیم بن قیس ہلالی نے۔ یہ سلیم بن قیس ہلالی جناب سرکار امیر کے صحابہ میں سے بھی ہیں، امام حسن کے بھی، امام حسین کے بھی، جناب سرکار امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کتاب لکھی اور وہ کتاب انہی کے نام سے موسوم ہو گئی، کتاب سلیم بن قیس ہلالی، اور یہ کتاب آپ کے 5ویں امام کے دور میں مرتب ہو چکی تھی، لکھی جا چکی تھی یہ کتاب۔ اور آپ کے 6ٹھے امام کا فرمان ہے کہ ہمارے جس شیعہ کے گھر میں یہ کتاب نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس ہمارے امور میں سے کوئی ایک امر بھی نہیں پہنچا۔ اتنی اہم کتاب ہے مذہب شیعہ کی، اور اس کا ترجمہ جو ہو کے آیا ہے وہ آیا ہے اسرار امامت کے نام سے۔ مرزا یوسف حسین صاحب لکھنوی انہوں نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے، اور اسرار امامت کے نام سے یہ ترجمہ ہو کے بازار میں آئی ہے کتاب۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے ایک دن تمام صحابہ کے ساتھ جو کہتے ہیں رسول اور علی ہم جیسے ہیں، توجہ میرے محترم، پہلے باہر والوں کو جواب دینے پڑتے تھے، اب اپنوں کو بھی دینے پڑ رہے ہیں، اسی لیے میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا۔ اپنے صحابہ کے ساتھ سرکار امیر کو کہا کہ یا علی، مدینہ کے باہر ایک پہاڑی ہے، اس پہ تشریف لے جائیے، اس کی چوٹی پہ فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے جو لوگ گئے ہوں گے، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، جس مقام پہ آج بھی خندق کا میدان موجود ہے اور وہاں پہ جناب مسجد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے عقب میں وہ پہاڑی آج بھی موجود ہے۔ کہا گیا کہ اس کی چوٹی پہ چلے جائیے گا، جب سورج طلوع ہو تو پہلے یہ میرے باقی صحابہ سلام کریں اور پھر ان کے بعد یا علی آپ سلام کیجئے گا۔ توجہ میرے محترم دوست، پہلے میرے یہ باقی صحابہ سلام کریں پھر آپ سلام کیجئے گا۔ سورج طلوع ہوا، تمام صحابہ نے سورج کو سلام کیا، سورج کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور یہی توقع تھی، وہ یہ سوچ کے بھی نہیں گئے تھے کہ ہم سلام کریں گے اور جواب آئے گا۔ اب جناب امیر سے کہا کہ یا علی آپ سلام کیجئے۔ توجہ میرے محترم دوست، میرے مولا امیر نے کہا السلام علیکہ یا شمس، اے سورج تجھے سلام ہو۔ سورج نے پلٹ کے کہا وعلیکہ السلام یا اول والآخر، وعلیکہ السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن، اے اول و آخر آپ پر بھی سلام، اے ظاہر و آخر آپ پر بھی سلام۔ صحابہ کو جواب کیوں نہیں ملا؟ علی کو جواب کیوں ملا؟ صحابہ کو جواب اس لیے نہیں ملا کہ صحابہ محتاج ہے سورج کے نکلنے کے، اور علی اسے کہتے ہیں جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیتا ہے۔ وعلیکہ السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن۔ صحابہ بے ہوش، رسول خدا وہاں پہنچے، صحابہ کو ہوش میں لائے، میرے صحابہ کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا۔ کیا پریشانی کی بات ہو گئی، تم بے ہوشی ہو گئے، اتنی پریشانی کی بات؟ کہا یا رسول اللہ ہم آج تک سمجھتے رہے ہیں کہ اللہ اول و آخر ہے، ہم آج تک سمجھتے رہے ہیں اللہ ظاہر و باطن ہے، لیکن یہ سورج علی کو اول و آخر کہہ کے بلا رہا ہے، ظاہر و باطن کہہ کے بلا رہا ہے، یہ مواجرہ کیا ہے؟ کہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی اللہ کے اول ہونے کا مظہر ہے، علی اللہ کے۔ اب یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت 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 نفیس کہنوں کے لیے جملہ ہے، اللہ جانے کس کو سمجھ آئے گا اور کس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ رسول نے کہا ہم تم میں سے اول ہیں اور وہ ہم میں سے اول ہے، یا ہم تم میں سے اول ہیں وہ ہم میں سے اول ہے۔ ہم جب تمہیں ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو تم جیسے ہو جاتے ہیں، جب اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس جیسے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے 5ویں امام کا فرمان ہے پریشان نہ ہوا کرو، نحن ہوا وہو نحن۔ کچھ مقام ایسے آتے ہیں کہ وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا اول تو یہ ہو گیا، اب آخر کیسے ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے تباہ ہو جائے گی، باقی بچے گا اللہ کا چہرہ، اور ممبر کوفہ پہ میرا مولا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ جو اللہ کا چہرہ بچ جائے گا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور
جب کائنات ختم ہو جائے گی، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، تو ایک طرف سے آواز بلند ہوگی لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ جواب آئے گا للہ واحد القہار، آج حکومت واحد و قہار اللہ کی ہے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا جب کائنات ختم ہو جائے گی یہ پوچھنے والا کون ہوگا، یہ جواب دینے والا کون ہوگا؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا پوچھنے والا میرا نانا رسول ہوگا، جواب دینے والا میرا بابا علی ہوگا۔ تو بس جیسا نور وہ ہے ویسا نور یہ ہے، تو یا اللہ ان کو بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس نور کو بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کہا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، حدیث قدسی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کر دیا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کر دیا، گویا میں نے اپنی پہچان بنا کر ان کو خلق کیا۔ جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ توجہ میرے محترم دوست، جو کیونکہ رسول کی ذات میں گفتگو ہے تو میں صرف یہاں پہ رسول کا نام ہی لیتا چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے چلے جائیے گا جہاں میں محمد کا ہوں تو وہاں یہ سارے ہیں، کیونکہ اولنا محمد، وہ اوسطنا محمد، وہ آخرنا محمد، وہ کلنا محمد۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کر دیا، یعنی جس نے مجھے پہچاننا ہے وہ ان کو دیکھے، جس نے میری وحدانیت دیکھنی ہے وہ ان کو دیکھے، جس نے مجھے رزاق اور رازق دیکھنا ہے وہ ان کو دیکھے۔ اللہ نے اپنی پہچان بنا کر ان کو خلق کر دیا، محمد و آل محمد کو دنیا میں بھیج دیا، کس لیے؟ اپنی پہچان بنا کر۔ اچھا میرے اللہ اپنی پہچان تو تو نے انہیں بنایا، لیکن پھر ان کو بنانے کے بعد کیا کیا؟ کہا میں نے ان کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، میں نے اپنے رسول محمد کے صدقے میں کائنات، اور کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، میرا رسول تو نہ ہوتا میں کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ اور پھر حدیث قدسی میں انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا بدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، کچھ پیدا نہ کرتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا سائبہ لگاتا، نہ یہ پانی چلتے، نہ یہ سورج، نہ یہ چاند، نہ یہ کشتیاں، گویا کچھ پیدا نہ کرتا مگر ان کی محبت میں۔ کائنات کو خلق کیا اللہ نے ان کی محبت میں، کائنات کو پیدا کیا ان کی محبت میں۔ آج ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے یا رسول اللہ مدد نہ کہا کرو، یا علی مدد نہ کہا کرو، ان کے دروازے پہ جا کر ان سے رزق نہ مانگا کرو، ان کے دروازے پہ جا کر ان سے اولاد نہ مانگا کرو۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تمام کائنات کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تمام کائنات کی حکومتیں اللہ کے پاس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا پیغام لے کر آئے ہیں مانگنے کی۔ توجہ میرے محترم دوستو، مسئلہ حل کر رہا ہوں اپنے محترم سامعین کا، ان سے نہ مانگا کرو، سب کچھ ہے اللہ کا اور اس کے پاس اختیارات ہیں، ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی کیا پڑھی کہ اللہ کہتا ہے میں کچھ بھی خلق نہ کرتا، خلق کیا ان کی محبت میں۔ توجہ میرے محترم، کچھ خلق نہ کرتا، خلق کیا ان کی محبت میں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں نے یہ قلم، مثال دے رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، میں نے یہ قلم جناب محترم غلام فرید جعفر صاحب کی محبت میں خریدا، میں نے یہ قلم اپنے بھائی جناب غلام فرید جعفر صاحب کی محبت میں خریدا ہے، اور پھر میں قلم ان کو دینے کے بعد کہو جناب قبلہ غلام فرید صاحب یہ قلم میں نے آپ کی محبت میں خریدا ہے، لیکن آپ کو اس قلم سے لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ میرے محترم دوست، آپ توجہ نہیں فرما رہے، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے دوست، میں نے قلم خریدا ہے آپ کی محبت میں، لیکن اس قلم سے لکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہیں گے خدا کا خوف کرو، جب لکھنے کی اجازت دینی نہیں تھی تو قلم خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب لکھنے کی اجازت نہیں دینی تھی تو پھر ان
محبت میں یہ احسان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں نے قلم آپ کے لیے خریدا ہے؟ تو سامعین محترم، اللہ نے جب کائنات کے اوپر محمد و آل محمد کو اختیار دینا نہیں تھا تو کائنات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بناتا ہی نہ، بنائی ان کی محبت میں تو اختیار بھی نے دیا ہے۔ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، جب چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیتے ہیں۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، اللہ نے قرآن میں شمس کہا ہے میرے رسول کو، قمر کہا ہے میرے مولا علی کو، لیکن جب معجزہ عطا کیا تو چاند کا معجزہ عطا کیا رسول کو، سورج کا معجزہ عطا کیا علی کو۔ یا اللہ یہ کیا؟ قرآن میں شمس ہے نبی، قمر ہے علی، لیکن معجزہ دیکھیں تو قمر کا معجزہ رسول کے پاس، شمس کا معجزہ علی کے پاس۔ کہا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول کو شمس سمجھ کر رسول کا اختیار سورج تک محدود نہ کرنا، رسول چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور علی کو چاند سمجھ کر علی کا اختیار چاند تک محدود نہ کرنا، علی چاہے تو سورج کو پلٹا لے۔ اس کے اختیار میں ہے کائنات کی تنابیں، جب چاہے کھینچ لے۔